السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے برکاتی ہاشمی چینل کے پلیٹ فارم سے نور رمضان کے اس نشریاتی پروگرام میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کے شش جہاد بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک کے رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاح لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دورہ، سرخیل زہرا جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے درود و سلام کی سوغات پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس عظیم المرتبت بارگاہ میں ہم اور آپ خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، میری مراد تاجدار اقلیم ولایت، شہ سوار میدان شجاعت، مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات والا صفات ہیں۔ کسی نے بارگاہ سرکار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے یوں عرض کیا تھا: مشکل کشا علی ہیں، حاجت رواں علی ہے، مشکل کشا علی ہیں، حاجت رواں علی ہے، شیر خدا علی ہیں، مت پوچھ کیا علی ہے۔ کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پر عاشق، کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پر عاشق، پر میں تو حیدری ہوں،
میرا محور علی ہے، پر میں تو حیدری ہوں، میرا محور علی ہے۔ کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں حسنین کے ہیں والد، سر تاج فاطمہ ہے، حسنین کے ہیں والد، سر تاج فاطمہ ہے، داماد مصطفیٰ کہ مرشد میرا علی ہے، داماد مصطفیٰ کہ مرشد میرا علی ہے۔ اور کہتے ہیں سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا، سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا، مولا میرا علی ہے، مولا میرا علی ہے۔ جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی، جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی، ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے، ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے۔ بیماری بدن ہو یا روگ ہو روح کا، بیماری بدن ہو یا روگ ہو روح کا، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے۔ صدیق ہو یا عمر ہو یا جناب عثمان، صدیق ہو یا عمر ہو یا ہوں جناب عثمان، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہیں۔ ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسروں کی، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے، شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے۔ ٹھوکر ہمیں لگے کیوں ہم کیسے راہ بھولیں، ٹھوکر ہمیں لگے کیوں ہم کیسے راہ بھولیں، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے، جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے۔ اور کہتے ہیں باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے، فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہیں۔ اور کہتے ہیں دل سے ہوں مرتضائی، جان سے ہوں بو ترابی، دل سے ہوں مرتضائی، جان سے ہوں بو ترابی، فیضان میرے لب پر دن رات یا علی ہے۔ حضرات ناظرین کرام و سامعین کرام، آج کی اس نشست میں سرکار مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کے اس باب کو آپ کے پیش نظر اور آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کا تعلق ہے علم، قرآن اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک علمی پس منظر، جس سے پوری دنیا سنیت آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم و فنون اور ان کے علوم و فنون کے فیوز و برکات جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان فرمائے، اور خود مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارک سے جو ارشادات عطا فرمائے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے اس باب پر ہم اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کی ایک آیت پاک جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور اس کا مفہوم اور تفسیری کلمات آپ کے گوش گزار کر دوں، جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے کمالات اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا تھے اور کیا ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو اس آیت کے ترجمے اور تفسیر سے سیکھنے کا موقع ملے گا اور سننے کا موقع ملے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ترجمہ کنز ایمان: پھر محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اس آیت کے حوالے سے یہاں سے جو ہے مباہلہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا معنی پہلے سمجھ لیں۔ مباہلہ کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے تو یہ ہوا مفہوم مباہلہ کا۔ اب اس آیت کے ضمن میں جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے گوش گزار کی، اس کا پس منظر یعنی وہ کون سا ایسا واقعہ بنا یا کون سا ایسا موقع آیا کہ جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مباہلہ نازل فرمائی، تو اس میں لکھا ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ عبد المسیح مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو کہ نبی یہ مرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو واپس لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دستے مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا، مگر مباہلہ کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ یہ اس آیت کریمہ کا جو ہے ایک پس منظر تھا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مباہلہ نہ ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسک کر دیے جاتے، اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے۔ حضرات گرامی،
اس سے یہ معلوم ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پنجے تن پاک کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا اور کتنے عالی مرتبت ہوں گے، اور ان کے فضائل اور کمالات اور مقام و مرتبہ کس بلندی پر ہوں گے کہ اگر وہ آمین کہہ دیں، اگر وہ دعا کر دیں، یعنی کسی کے لیے بد دعا کر دیں یا دعا کر دیں، تو اس حدیث رسول کی روح سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پنجے تن پاک جس کے لیے دعا کر دیں تو وہ آباد ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے بد دعا کر دیں تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مناظرے سے اوپر درجہ مباہلہ کا ہے، یعنی مخالف دین کے ساتھ بد دعا کرنی۔ دوسرا یہ کہ مباہلہ دین کے یقینی مسائل میں ہونا چاہیے، نہ کہ غیر یقینی مسائل میں، لہذا اسلام کی حقانیت پر تو مباہلہ ہو سکتا ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو اختلافات ہیں اس میں یہ مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہمیں اور آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ کے ضمن میں آپ کے گوش گزار کر دیا، جس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں جو نفوس قدسیہ مراد ہیں اس میں حضرت سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہیں، حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات مراد ہیں، اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بھی مراد ہیں۔ اب میں مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جو فضیلت اور جو کمال علمی میدان میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے چند روایتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی ولا یفرقان حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہو جانے کے بعد حوض کوثر پر آئیں گے، یعنی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اور ایک جگہ پر حضرت ابن سعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی سب کچھ معلوم ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے قلب اور عقل اور زبان ناطق عطا فرمائی۔ اب اس فرمان مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اندازہ لگتا ہے کہ قرآن عظیم کا ہر آیت کا شان نزول معلوم ہونا اور وہ کون سی جگہ پر نازل ہوئی اس تعلق سے معلوم ہونا، اور پھر یہ کہ کس کے حق میں نازل ہوئی، یہ سارے علوم قرآنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی ایک ذات میں یکجا فرمائے تو وہ ہے سرکار مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا صفات۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر مومن مسلمان جو مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ قرآن عظیم پڑھے بھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفاسیر بھی پڑھیں، اور علوم قرآن سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں، تاکہ قیامت کے دن مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اگر ہمیں اور آپ کو پوچھ لیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دور میں اور قرآن کے نزول کے دور میں یہ ساری چیزیں میں نے حاصل کر رکھی تھی، آپ نے قرآنی علوم کے معاملے میں کیا پیشکش کی اور کتنی مشقت اور محنت فرمائی، تو اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قرآن خود بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، اور اس کے جو اسرار و رموز ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ پر اور حضرت ابن عباس، یہ حضرت ابن سعد، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، سلونی ان کتاب اللہ
فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آيَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ نَهَارٍ أَمْ فِي السَّهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ۔ فرماتے ہیں جس کسی کو قرآن مجید کے متعلق پوچھنا ہو وہ مجھ سے پوچھ لے، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ یعنی اس طرح سے بھی مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے قرآنی علوم سے سرفراز فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 سال کی عمر سے لے کر آخری عمر تک اب ساتھ رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان اپنی رحمت کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت اور تعلیم کے ذریعے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شان کا عالم بنایا تھا کہ آپ قرآن علوم کے حوالے سے اس انداز میں بھی بہت بڑی معلومات رکھتے تھے۔ خود حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ شریف کے حرف با کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، تو پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اور رات ہوتی تو بہت کچھ بیان کرتا، واللہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ یعنی بسم اللہ شریف کی صرف با پر آپ نے جو کلام فرمایا اور جو اس کی تفسیر فرمائی اور جو اس کے راز اور بھید بیان فرمائے، تو اس پر پوری رات گزر گئی، اور فرماتے ہیں کہ واللہ یہ سمندر سے قطرہ بھی بیان نہیں کیا۔ یعنی ایک سمندر کی مثال دی، اس کے مد مقابل قطرہ کوئی چیز نہیں ہوتا، لیکن وہ جو بیان ہوا وہ قطرہ بھی نہیں ہے یوں، اور ابھی جو باقی ہے وہ سمندر ہے۔ اسی طرح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے لادے جائیں، پھر بھی تفسیر سورہ فاتحہ ختم نہ ہو سکیں۔ ایک جگہ پر اور فرمایا کسی نے یہ مولا کائنات کے حوالے سے کہ سواری پر جب سوار ہوتے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اس حدیث کے پس منظر میں یہ اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن عظیم سے بڑی محبت تھی، خود تلاوت بھی فرماتے، اس کے مفاہیم بھی پیش فرماتے، اور لوگوں کو جو ہے قرآن عظیم کے علوم و فنون سے آراستہ فرماتے۔ اس پر ایک روایت اور ملتی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نجی زندگی میں، یعنی وہ سادہ زندگی جو بسر کر رہے تھے، ایسے یہ رکاب والی جو روایت ابھی آپ نے سنی وہ تو کرامت طے میں داخل ہے، یعنی یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے، لیکن ہماری اور آپ کی طرح جو انہوں نے ایک سادہ زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے پیش فرمائی، اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ روزانہ 5 مرتبہ ختم قرآن فرماتے تھے۔ تو یہ بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن عظیم سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی ذبح حالی یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو درست قرآن پڑھنا بھی نصیب نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن عظیم خود بھی سیکھیں، اپنے اولادوں کو سکھائیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سکھائیں، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ زندگی میں مرنے سے پہلے قرآن عظیم درست پڑھنا سیکھیں، اچھا اردو سیکھیں، اور اس کے ذریعے قرآن عظیم میں ترجمہ کنز الایمان پڑھیں اور تفسیر میں خزائن العرفان پڑھیں، اور دیگر جو تفاسیر مل جائیں اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ آگے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن انزل علی 7 احرف ما فیہا حرف الا وله ظہر و بطن وان علیا عنده من الظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا، اور قرآن میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کا ایک ظاہری اور ایک باطنی معنی ہے، اور ہر حرف کے ظاہری اور باطنی معنی کا علم
اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمان کہ قرآن عظیم کی صرف آیت نہیں، قرآن عظیم کی صرف صورتیں نہیں، اس کا شان نزول ہی نہیں، بلکہ ہر حرف کا ظاہری معنی بھی اور باطنی معنی بھی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خود جانتے تھے اور لوگوں کو جو ہے اس سے آگاہ فرماتے تھے۔ اب میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے اس علوم و فنون سے ظاہر ہونے والے ان واقعات کی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ یقیناً آپ نے معرفت ربانی پر، معرفت رسالت پر، معرفت قرآن پر اور معرفت ولایت و تصوف پر اور ولایت امامت پر اور جتنے بھی راز اور اسرار ہیں وہ اپنے زمانے میں اپنے ہمنشینوں کو عطا فرمائے، اور سینہ بہ سینہ آج تک جو اہل تصوف لوگ ہیں وہ آج بھی اگر کہیں سے یہ روحانی فیضان پاتے ہیں تو وہ بارگاہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی پاتے ہیں۔ لیکن ان کے ظاہری دور میں لوگوں نے جو ہے آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کیا یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا اور کوئی واقعہ ایسا بن جاتا تو اس میں بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اتنا پاورفل ہوتا تھا اور اتنا صریح ہوتا تھا کہ اس میں کبھی کسی کو شک یا شبہ کی کبھی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص خاصہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی مولا کائنات نے بڑے بڑے مسائلوں کا حل فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک روایت آپ کے زمانے میں یہ گزری ہے کہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک ہے، دو عورتوں کے یہاں رات میں بچوں کی ولادت ہوئی، جن میں سے ایک لڑکا تھا اور دوسری لڑکی تھی۔ رات اندھیری ہونے کے سبب یہ پتہ نہ چل سکا کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ دونوں عورتوں نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ اب آپس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کرے تو لوگوں نے بتایا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے۔ یہ مقدمہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں عورتوں سے کہا جائے کہ وہ الگ الگ برتن میں اپنا دودھ نکال کر لے آئیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں ان دونوں عورتوں کا دودھ پیش ہوا تو آپ نے دونوں کے دودھ کو الگ الگ وزن کرایا، تو جس دودھ کا وزن زیادہ نکلا آپ نے فیصلہ فرمایا کہ لڑکا اس عورت کو دے دیا جائے کیونکہ یہ اسی کا لڑکا ہے۔ یہ مولا کائنات نے فیصلہ کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اس فیصلے کی کوئی دلیل ہے؟ یعنی آپ نے ایک دودھ کا وزن کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ وزنی دودھ ہے اس لیے لڑکا اسی عورت کا ہے۔ تو آپ نے فوراً قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو ہر چیز میں فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ غذا میں یعنی کھان پین میں بھی فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ جو ہوگا وہ وزنی ہوگا، اور اس کا دودھ وزنی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لڑکا بھی اسی عورت کا ہے جس کا دودھ وزن والا ہے۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن فہمی تھی اور علوم قرآن سے خود بھی استفادہ فرماتے اور لوگوں کو بھی قرآن عظیم کے دلائل کے ذریعے لوگوں کے فیصلے فرماتے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بارگاہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ شریف آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو داڑھی شریف تھی وہ بڑی گھنی دار، مطلب سینہ پورا بھرا رہتا تھا اور گھنی داڑھی کے آپ مالک تھے، اور بڑی خوبصورت داڑھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے حلیہ شریف سے کہ مکمل داڑھی جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو رکھنی چاہیے، اور جو بھی احباب برکات ہاشمی چینل کے ذریعے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم قرآنی سماعت کر رہے ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ اپنی زندگی میں بچپن سے اپنی اولاد کو داڑھی کا شیدائی بنائیں، اس لیے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور قریب قریب کے جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ان سب نے اپنے اپنے زمانے میں باقاعدہ مکمل ایک مشت داڑھی رکھی اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے
کہ آپ بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مبارک داڑھی رکھتے تھے ایسے آپ بھی رکھیں اور اپنے اس وجاہت میں روشنی لائیں، نور لائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا نور ہے اور اسے ہمیں اور آپ کو ضرور اپنانا چاہیے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک جو ہے بڑی خوبصورت اور گھنی تھی۔ تو ایک یہودی جس کی تھوڑی میں گنتی کے چند بال تھے، ایک مرتبہ آپ سے کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ، آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے یہودیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ قرآن عظیم میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے حالات ابتر ہو گئے کہ ہم قرآن عظیم میں کیا ہے یہ آج تک ہم نہ جان سکے اور نہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش کی۔ یہ اس زمانے کے یہودی نے مولا کائنات سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کا یہ دعویٰ ہمارا ٹھیک ہے، یعنی یہ درست ہے۔ تو اس نے سوال کیا، تو کہا کہ یہ بتاؤ قرآن عظیم میں تمہاری داڑھی اور میری کھردری یعنی مختصر داڑھی کا بھی بیان ہے؟ اللہ اکبر، کیسا سوال ہے! اور یہ بھی قرآن عظیم کے اس علوم کے حوالے سے یہ سوال کر دیا کہ کیا داڑھیوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے؟ اب سنیے، مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مدینۃ العلم ارشاد فرمایا تھا، فوری طور پر آپ نے قرآن عظیم کی یہ آیت اس وقت کوٹ فرمائی، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقیدا۔ ارشاد فرمایا جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے ان میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے یہودی، وہ اچھی پاک باز سرزمین جس کا قرآن میں ذکر ہے، فرمایا وہ میری تھوڑی ہے جس سے داڑھی کے خوب گھنے بال نکلے ہیں، اور وہ خراب اور پلیت زمین جو تیری تھوڑی ہے جس سے مشکل سے مختصر سے بال اگائے ہیں۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ اس آیت کے ضمن میں بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن عظیم کی اس آیت سے یہ ثابت فرمایا کہ گھنی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور کھردری یعنی تھوڑے مختصر بال بھی کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس کی بھی وجوہات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی۔ اور آگے سنیے، دور خلافت فاروقی میں نجران سے ایک عیسائی پادری اسلام پر اعتراض کرنے کی غرض سے چند سوالات سوچ کر مدینہ طیبہ آ گیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گفتگو کی اجازت چاہی۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی پادری کو سوال کرنے کی اجازت دیتے ہوئے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس عیسائی پادری کے سوالات کے جواب آپ عطا کریں گے اور آپ دیں گے۔ چنانچہ عیسائی پادری نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلا سوال اس طرح کیا، اس نے پوچھا کہ آپ کے قرآن میں جنت کا طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بیان کیا ہے، تو بتلائیے کہ جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ اسی وقت مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فوری طور پر قرآن عظیم کی اس آیت ارضها السماوات والارض پر اعتراض کیا ہے کہ جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ تو اے پادری بتا، جب رات آ جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو وہ پادری جو ہے یہ جواب سن کر مبہوت ہو گیا، یعنی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے میوے کی طرح ہے؟ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پادری، دنیا میں جو چیز جنت کے میوے کی طرح ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ اللہ، یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر جنت کے میوے کی طرح کوئی چیز ہے، اب جنت کے میوے کیسے ہوں گے جس کو ہماری زبان نے کبھی بیان نہیں کر سکتی، اس کو کوئی کان سن نہیں سکتا، اور کما حقہ اس کے اوصاف بیان نہیں کی جا سکتے، یعنی جنت کے میوے اس قدر لذیذ ہوں گے اور باقاعدہ
اس میں اتنی لذتیں اللہ اس کے رسول نے رکھی ہوگی. تو مولا کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز جنت کے میوے کی طرح ہے وہ قرآن مجید ہے. جس طرح جنت کے میوہ جات ختم نہیں ہوں گے، ایسے ہی قرآن مجید سے اگر تمام مخلوق فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کرے، لیکن قرآن مجید میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور نہ کبھی کمی آئے گی. عیسائی پادری اس نے دوسرا سوال کیا کہ آسمان کا قفل کیا ہے، یعنی آسمان کا تالا کیا ہے. مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آسمانوں کا قفل شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے، اور اس قفل کی کنجی یعنی اس کو کھولنے کی کنجی کلمہ شہادت ہے جس کی پرواز زمین سے لے کر عرش تک ہے. اب اس جواب میں مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ شرک کرے گا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مانے گا یعنی لائق عبادت مانے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشرک ہوگا. اور یہ شرک جو گناہ ہے وہ بندے کو آسمانی دنیا تک جانے نہیں دے گا، یعنی اس دنیا میں اس کا مطلب دروازہ ہی بند ہے، کیونکہ یہ شرک یہ خود ہی آسمان کا تالا ہے یعنی قفل ہے. اب وہاں جائے گا کون؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اس کی کنجی کلمہ شہادت ہے، یعنی جو کلمہ پڑھے گا تو فرمایا یہ کلمہ اتنی پرواز رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر عرش تک اس کی رسائی ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. خود حدیث پاک میں جس کا مفہوم ملتا ہے کہ ماہ رمضان شریف میں بڑی کثرت کے ساتھ ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اسی مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آگے عیسائی پادری نے جو ہے ایک سوال کیا کہ زمین پر سب سے پہلا کس کا خون گرا. مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہنا کہ سب سے پہلے زمین پر چمگادڑ کا خون گرا غلط ہے، بلکہ زمین پر سب سے پہلے حضرت حابل کی ولادت کے وقت حضرت حوا کا خون گرا. یہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا. عیسائی پادری نے کہا بخدا آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، میرے ایک سوال کا جواب اور دیجئے. مولا کائنات نے فرمایا وہ بھی پوچھو. عیسائی پادری نے کہا خدا کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اب یہ سوال بظاہر آسان تو نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن مولا کائنات ہے جنہیں معرفت خداوندی حاصل ہے. آپ نے فوری طور پر بلا جھجک بلا توقف کے ارشاد فرمایا اے پادری میں ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب کی بارگاہ سے 7ویں آسمان سے آیا ہوں. پھر دوسرا فرشتہ آیا. آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب کی بارگاہ سے 7ویں زمین کے طبق سے آ رہا ہوں. پھر ایک فرشتہ مغرب سے ایک مشرق سے آیا. ان دونوں سے بھی سوال جواب ہوئے. ان دونوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ سے مشرق اور مغرب سے آئے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا پادری اس حدیث پاک کی روح سے اور ان فرشتوں کے جوابات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے کو محیط ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ مکان و زمان سے پاک ہے، اس کی شان وہو بکل شیء محیط ہے. یعنی پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے جو ہیں وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں. جو اس کی شان ہے وہ اپنی شان جلوہ فگن ہے. یہ آپ نے اس یہودی اور اس پادری کو جو ہے آپ نے یہ جوابات ارشاد فرمائے، اور جیسے ہی یہ آخری سوال اس پادری نے سنا، اس کے مدلل جوابات سنے، تو اسی وقت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی اس مجلس میں اس نے فوری طور پر کلمہ طیبہ پڑھا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گیا، یعنی مومن اور مسلمان ہو گیا. یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم قرآنی کی برکت تھی کہ جس کے جوابات کو سننے کے بعد عیسائی لوگ بھی جو ہیں، وہ بڑے بڑے پادری لوگ بھی جو ہیں، وہ آپ کے علوم و فنون کو سننے کے بعد جو ہے وہ مومن اور مسلمان ہوتے تھے. آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہو گئی کہ ہمیں علوم قرآن سے کما حقہ دلچسپی نہ رہی، اور ہم کافی قرآن عظیم کے ان علوم سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قرآن عظیم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائیں. اب آخری بات جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایک مکالمہ ہے اور اس میں مولا کائنات نے جن سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے وہ بھی بڑے سننے کے قابل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم جس کا نام مضر تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میرے چند سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دے دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے مضر نے کہا وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ مولا کائنات نے فرمایا وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ مضر نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ مولا کائنات نے فرمایا وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت حوا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے۔ مضر نے پوچھا وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں ہے باپ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مرد جس کی ماں ہے باپ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مضر نے کہا وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا؟ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وہ پتھر جس نے جانور جنا یہ وہ پتھر ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ مضر نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک دن میں 3 گھڑی میں بچہ جنا؟ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنہوں نے ایک ہی دن میں 3 گھڑی میں بچہ جنا وہ حضرت مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی ذات ہے، جن کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہرا، دوسری گھڑی میں درد ذہ ہوا اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی۔ مضر نے پوچھا وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وہ 2 دوست جو آپس میں کبھی دشمن نہ بنیں گے وہ جسم اور روح ہے۔ مضر نے پوچھا وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے وہ زندگی اور موت ہے۔ یہودی عالم مضر نے یہ معقول جوابات سننے کے بعد برجستہ یہ کہا واقعی اے علی المرتضی آپ نے بالکل صحیح جوابات دیے اور آپ بے شک باب مدینۃ العلم ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ غیر لوگ بھی یعنی دوسرے مذاہب کے اس زمانے کے عالم بھی اگر کسی کے علوم و فنون کا لوہا مانتے تھے تو وہ باب مدینۃ العلم حضرت سرکار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات ہیں۔ ہمارے اکابرین میں سے مولا کائنات کے علم کے حوالے سے جن کے جو ہے 2 قول میں پیش کر دیتا ہوں، جو مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے علمی کمالات پر مطلب انہوں نے بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضی سے زیادہ کسی کے فضائل و کمالات دستیاب نہیں، اور جنید بغدادی کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلے سے فرصت ملتی تو وہ ہمارے لیے علمی روحانی معلومات کا بہت بڑا خزانہ چھوڑ جاتے جسے برداشت کرنے سے دل عاجز آ جاتے۔ تو یہ ان دونوں بزرگوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور خود مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے بڑی مشہور و معروف ہے کہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ میں نے چوسا تھا، اور وہ لعاب دہن کی برکت تھی کہ پھر ممبر پر برسر ممبر جس کو کہتے ہیں آپ یہ ارشاد فرماتے تھے سلونی اما دون العرش فإن ما بین الحوائج علما بما هذا اللعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زقن زقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم عرش کے ستونوں کا مجھ سے سوال کرو اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا، اور یہ علم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا ہے جس کو میں نے تھوڑا تھوڑا چکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے کہ اگر مجھے توریت انجیل کے متعلق بات کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اس کے راز کو ظاہر کر دیتا، اور جو کچھ میں ظاہر کرتا تم سب کے سب اس کی تصدیق کرتے۔ تو یہ مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہ علمی باب جو ایک مختصر سے انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد تمام ناظرین کو چاہیے، تمام سامعین کو چاہیے کہ مولا کائنات کی محبت کی خاطر اپنے بچوں کو علوم قرآن سے، علوم حدیث سے، علوم تفسیر اور فقہ سے آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے، اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے وابستہ کریں، ان کے علوم سے آراستہ
اور پیراستہ کر کے انہیں جو ہے اس لائن پر لانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو مولا کائنات کے فیضان سے بہراور فرمائیں اور ان کے علوم و فنون اور ان کی روحانی جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی روحانیت سے سرفراز فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔